علی امین گنڈاپور صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کا انہوں نے ذکر کیا، لیکن آج ایک اور کنٹروورشل سٹیٹمنٹ انہوں نے دی کہ جناب اگر کوئی آپ سے رشوت مانگے تو آپ اس کے سر پہ اینٹ مار دیں۔ بھٹی صاحب یہ کس قسم کی سٹیٹمنٹ ہے اور کیا علی امین گنڈاپور صاحب کو اس قسم کی سٹیٹمنٹ دینی چاہیے تھی؟ جی بالکل، یہاں تک تو ضرور دینی چاہیے تھی کہ رشوت زیرو ٹالرنس رشوت پر، اور رشوت دینے والا لینے والا دونوں جہنمی ہیں، اور رشوت یا کرپشن اس کے پیچھے جو کے پی ہے جس میں پہلے دو تحریک انصاف کی حکومتوں میں 1000 ارب کا مقروض ہے کے پی، اور اس میں لوگوں نے کتنی دہاڑیاں بنائیں یا دہاڑیاں لگائیں کہ تمباکو مافیا، اس کے بعد پتہ نہیں کون کون سے مافیا تھے جنہوں نے یہ سارا کچھ لوٹ کے لے گئے، اور ہیلتھ میں کرپشن، ایجوکیشن میں کرپشن، اسپیشلی جب سائیں عثمان بزدار پلس مطلب محمود خان آیا تو اس کے بعد تو ایسی رشوت عثمان بزدار کے پنجاب میں اور کے پی میں ہوئی کہ اللہ کی پناہ۔ تو یہ تو ضرور کرنا چاہیے کہ بھائی جان میری زیرو ٹالرنس ہے۔ ہاں یہ الفاظ بالکل نہیں ہونے چاہیے کہ ایک وزیر اعلیٰ کو کہ اینٹ مار دیں یا اس کو یہ کر دیں یا یہ کر دیں، اور کیونکہ بحیثیت وزیر اعلیٰ اور علی امین گنڈاپور کے اور تحریک انصاف کی حکومت کے یہ امپیکٹ صحیح نہیں جائے گا، اور اس طرح کی گفتگو سے انہیں پرہیز کرنا چاہیے۔ لیکن بھٹی صاحب ایک منٹ ذرا بات سنیے گا، آپ کو آئیڈیا ہے اس کی گریوٹی کا کہ ایکچولی یہ کتنی خطرناک سٹیٹمنٹ ہے؟ کیونکہ آپ کو مطلب یہاں پہ پرسنل لیول کے جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں لوگوں کے، وہ اگلا اٹھا کے اس کا سر پھاڑ دے اور وہ بعد میں کہ جناب اس نے مجھ سے رشوت مانگی تھی میں نے سر پھاڑ دیا کیونکہ علی امین گنڈاپور نے مجھے کہا تھا۔ تو کل کو اگر اس بندے کو کوئی پکڑنے کے لیے آئے تو وہ پولیس کو کہتے جناب میں نے تو علی امین گنڈاپور کا بیان سنا تھا، میں نے سر پھاڑ دیا، آپ جائیں جا کے اس سے علی امین گنڈاپور سے بات کریں۔ یہ کتنی ڈینجرس سٹیٹمنٹ ہے یہ؟ جی میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے کہا نا کہ بحیثیت وزیر اعلیٰ، بحیثیت چیف ایگزیکٹو ایک صوبے کے اور تحریک انصاف کے ہیڈ کے طور پر ادھر کے پی میں انہیں یہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے تھی، اور میرا خیال ہے انہیں اس پر دوبارہ گفتگو کر لینی چاہیے کہ وہ میں نے اس وجہ سے کہا تھا کہ یہ زیرو ٹالرنس ہے، کوئی اٹے اٹے نہ مارے اور کوئی اس طرح نہ کرے۔ یہ واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ سارے اگر کسی کا مثال کے طور پہ میرا کسی سے کوئی ویسے ہی کوئی جھگڑا ہے تو میں اٹھا کے کسی کو مار دوں کہ یہ تو رشوت لینے آیا تھا، تو یہ واقعی اس طرح کی گفتگو نہیں ہونی چاہیے۔ یہ حسن صاحب ویسے میں اٹھا کے ایک مرتبہ دیکھ رہا تھا کہ عمران خان صاحب نے آج تک جتنے وزیر اعلیٰ لگائے ہیں، مطلب پرویز خٹک، محمود خان، عثمان بزدار اور اس کے بعد یہ علی امین گنڈاپور، 3 چھوڑ گئے، اور ایک جو ہے جو جس نے ابھی شروع کیا ہے، جس کو بھی میرے خیال میں مہینہ بھی نہیں ہوا یا مجھے ایگزیکٹ ٹائم نہیں پتا لیکن اتنی دیر ہوئی ہوگی، مطلب ایک سے بڑھ کے ایک انمول رتن ہیں جو عمران خان صاحب نے جو ہے نا اس ملک کو دی ہیں۔ دیکھیں عثمان بزدار صاحب اور محمود خان صاحب کے بارے میں تو میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ پرویز خٹک جو ہیں وہ سمجھدار آدمی تھے۔ پرویز خٹک صاحب کو جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن آتی تھی۔ پرویز خٹک صاحب جو ہے وہ پہلی مرتبہ وزارت اعلیٰ براہ راست نہیں بن گئے تھے، وہ سینئر منسٹر بھی رہ چکے تھے پیپلز پارٹی کے دور میں بھی، اور وہ واحد جو ہے وہ ایم پی اے تھے جن کو پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر جو ہے وہ آفس ملا ہوا تھا، اور وہ کافی احسن طریقے سے جو ہے وہ کے پی کے اندر جو ہے وہ گورننس بھی کر رہے تھے اپنی پارٹی کے لیے جب پیپلز پارٹی میں تھے۔ ان کی تو حد تک تو میں مطلب تھوڑا سا ایگری نہیں کروں گا، لیکن محمود خان صاحب، عثمان بزدار صاحب اور اب علی امین صاحب، ان تینوں کے اوپر واقعی یہ انمول رتن ہی ہیں، پتہ نہیں کہاں سے یہ ڈھونڈ کے لے کر آتے ہیں۔ لیکن دیکھیں اب اگر علی امین صاحب کے بارے میں بھی بات کی جائے تو ان کے پاس ایک ایکسپیرینس تو ہے، وہ وفاقی وزیر رہ چکے ہیں امور کشمیر کے، اور وہ آپ کو پتہ ہے خاصی بڑی وزارت ہے، اور اگر اس وقت بھی وہ سنجیدگی سے لوگوں کو جو ہے وہ ریلیف دینا چاہیں، ان کے لیے کام کرنا چاہیں، عوام کی خدمت کرنا چاہیں، یا وہ اپنے پروونس کو رن کرنا چاہیں، تو میرے خیال سے وہ رن کر سکتے ہیں۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی پرائرٹیز کیا ہوں گی، وہ پرائرٹیز ان کی گورننس ہے یا ان کی پرائرٹیز جو ہے وہ اقتدار کو انجوائے کرنا ہے۔